بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ویریکوز وینز کے بارے میں ہے۔ یہ آج ایکچولی میں نے ایک پیشنٹ دیکھا ویریکوز وینز کا اور بہت تکلیف میں دیکھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تو صحیح کنسلٹنٹ کے پاس نہیں گیا اپنا علاج کرانے کے لیے، اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا کہ اس کا علاج کوئی شاید بہت پیچیدہ ہے یا وہ اس میں اس کا بہت پیسے کا خرچہ آ جائے گا، جس وجہ سے اس نے اپنے مرض کو ڈیلے کر کے بہت خراب حالت میں کر لیا تھا۔ اگر آپ کی فیملی میں یا آپ کے ریلیٹیوز میں، فرینڈس میں کوئی بھی شخص اس مرض میں مبتلا ہے تو اس کے ساتھ ویڈیو شیئر کر کے اس کو پراپر گائیڈنس دے دیں تاکہ وہ صحیح طرح اپنا علاج کروا لے، صحیح کنسلٹنٹ کے پاس چلا جائے جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، اور آج کے اس دور میں بہترین ٹیکنیکس کے ذریعے یہ اس کا علاج ممکن ہے۔ ویریکوز وینز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پیر کی رگیں جو ہیں وہ پھول جاتی ہیں، ہم جن کو وینز کہتے ہیں، یہ وینز کے ذریعے خون دل کی طرف آتا ہے۔ اگر ان کا ویلو خراب ہو جائے تو خون جو ہے وہ گریوٹی کی وجہ سے پیروں میں ہی رکنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پیر جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں، بعد میں ان میں خارش بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور السرز بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ یہ موٹاپے کی وجہ سے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو جگر کا مسئلہ ہے اور پانی بھر گیا ہے اس کے اندر اور جس کی وجہ سے پیٹ پھول گیا ہے، ان میں بھی یہ دیکھنے کو ملا ہے۔ کوئی پیٹ میں ٹیومر ہو، گروتھ ہو، اس کی وجہ سے بھی جو رگیں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں اور خون کا دوران جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہوتا اور پیروں میں اسٹیسز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ملٹیپل پریگننسیز والی جو عورتیں ہیں ان میں بھی دیکھنے کو یہ ملا ہے۔ اب اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ایسی علامات نظر آ رہی ہیں کہ آپ کو پیروں کی رگیں پھولی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان میں درد ہوتا ہے، خارش ہوتی ہے، یا جو ہے وہ پیر سوج جاتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے قریبی معالج کے پاس جا کے اس کا معائنہ کروا لیں۔ اس میں ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ایبڈومن کا الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھ لیں کہ کوئی جگر متاثر تو نہیں ہے یا پیچھے کوئی ٹیومر یا گروتھ وغیرہ تو نہیں ہے جو کہ obstruct کر رہی ہے اور ویریکوز وین ڈیولپ ہو رہا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ اس کی تشخیص کنفرم کرنے کے لیے ڈیوپلیکس الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، جس کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ویریکوز وین ہی ہے، اور اس کا علاج بہت طریقے سے موجود ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے، سرجیکل انٹرونشنز بھی ہیں اس کے اندر۔ ابتدائی فیز کے اندر ڈاکٹر اسٹاکنگز لکھ دیتے ہیں جس کو ہم جیسے جرابیں کہتے ہیں، مختلف سائز کی ہوتی ہیں، اسمال، میڈیم، لارج، ایکسل۔ یہ سائز ڈیپینڈ کرتے ہیں پیشنٹ کی جو لینتھ ہے لیگ کی، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ اسٹاکنگز آپ اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ آپ کی آرٹیریل جو سپلائی ہے اس کو بھی چیک کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ ٹائٹ اسٹاکنگز پہن لیں کہ جس کی وجہ سے آرٹیریل کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے۔ سیکنڈ، اس کی سرجیکل انٹرونشنز بھی بہت ساری ہیں جس میں اس وین متاثر ہوتی ہے اس کو انجیکشن کے ذریعے بھی بلاک کیا جا سکتا ہے، یا اس کو لیزر کے ذریعے بھی ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، یا سرجیکلی کٹ دے کے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے، پھر آپ کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ اس کا پروسیجر اگر آپ ٹرشری کیئر سینٹر گورنمنٹ میں جا کے کرائیں تو وہاں پہ اپوائنٹمنٹ سسٹم ہے۔ حکومت کے جو ہسپتال ہیں، بڑے ہسپتال ہیں، وہاں پہ اگر آپ جا کے دکھائیں تو آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے، آپ وہاں پہ ویسکولر سرجن سے پروسیجر کروا لیتے ہیں۔ بہت سارے فلاحی ادارے ہیں پاکستان میں جہاں پہ ویسکولر سرجنز اویلیبل ہوتے ہیں اور بہت ہی نامنل چارجز پہ، بہت لو چارجز کے اوپر اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسے پیشنٹس ہیں تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ اس کی پیچیدگیوں میں نہ پڑیں اور ان کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ متاثر نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to our channel for more health videos.